وآت الزکاۃ، اور نیکی کا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ میری ماں بہنوں، سونا چاندی آپ پہنتی ہیں، اگر 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہے، اگر 85 گرام سونا آپ کے پاس ہے، اور اگر چاندی کا زیور آپ پہنتی ہیں اور 595 گرام چاندی آپ کے پاس ہے، تو چاندی کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، سونے کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ سونے کا زیور تو پہنتی ہیں اور زکوٰۃ اس کی نہیں نکالتی ہیں، آپ چاندی کا ہار پہنتی ہیں، چاندی کی پائل اور چاندی کے جھمکے پہنتی ہیں اور اس کی زکوٰۃ آپ نہیں نکالتی ہیں، تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا کنگن آپ کو پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا جھمکا آپ کے کانوں میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ کی پائل آپ کے پیروں میں ڈالی جائے گی۔ جس مال کی زکوٰۃ ہم نہیں نکالیں گے، وہ مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونا چاندی اپنے گھر میں اکٹھا کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی، ان کو پیڑا دائق عذاب کی بشارت سنا دو۔ کیا عذاب ہوگا ان کو؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس سے ان کے ماتھے کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کی کمر کو داغا جائے گا۔ اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ اور ایک بات اور بولوں، اگر ہم اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالیں، اللہ کی قسم پورے بھارت میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ لائٹ جانے کے بعد تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے، آپ لوگ پریشان مت ہو، بیٹھیے، بس تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اور سمے لوں گا۔ اب بات میں ختم کرنے کے موڈ میں ہوں، آخری بات چل رہی ہے۔ اس کے پہلے کہ میں بات آپ کے سامنے آگے بڑھاؤں، بات نکلی ہے زکوٰۃ کی۔ آپ کا یہ علاقہ، مجھے لوگوں نے بتایا یہاں کوئی اچھا مدرسہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے دیش کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، اور اب یہ مدرسے ہی ہمارے دین کے قلعے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر یہ مدرسے بھی ختم ہو گئے تو آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ کون ہے، رسول کون ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے مدرسوں کا ہونا بہت آوشیک ہے، بہت ضروری ہے۔ اور مجھے لوگوں نے بتایا یہاں کوئی نیا مدرسہ قائم کرنے کے لیے یہ لوگ چیشٹا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ میری آپ سب سے انورودھ ہے، اپیل ہے، گزارش ہے، جتنا ہو سکے آپ دان دیجئے۔ اور چونکہ مدرسہ اللہ کے دین کے لیے بنتا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے بنتا ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم بھی مدرسے کے لیے دے سکتے ہیں۔ اس میں غریب بچے عام طور سے پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ وہ ٹاپک الگ ہے، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، کون کون زکوٰۃ کا حقدار ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے مال کی صحیح طریقے سے اگر زکوٰۃ نکالی ہوتی تو آج بھارت میں کوئی غریب نہ ہوتا، آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج حالت ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کتنے مسلمان فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، کتنے مسلمان اپنے بچوں کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھلا پاتے ہیں اور آتم ہتیا کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور بھوپال کی وہ مسلمان بہن آج سے 3 سال پہلے جب خبر آئی تھی، اس نے بھوک کی وجہ سے پھانسی لگا لی تھی اپنے آپ کو، اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ مر گئی تھی۔ اس بھوپال کی اس مسلمان عورت نے پوری امت کے منہ پر تھپڑ لگایا ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو، تم نے زکوٰۃ نکالی ہوتی تو وہ بیچاری بھوک کی وجہ سے جان نہ دیتی۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر بھارت میں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ زکوٰۃ وآت الزکاۃ، اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو اپنے مال کی تم زکوٰۃ نکالو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور میرے بندو تم نیکی کا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو وعدہ جب کسی سے کرو تو وعدہ کو پورا کرو، وعدہ پورا کرو۔ وعدہ، مسلمان کا وعدہ، مسلمان کی زبان پکی ہونی چاہیے۔ مسلمان اگر کسی سے وعدہ کرے تو وعدے سے مکر جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے،
مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، دشمن کی تعداد 1000 ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک ایک صحابی کی بڑی اہمیت ہے، بہت مہتو ہے، ایک ایک آدمی کی جان بہت قیمتی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، مجھے مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا تھا اور مجھے اور میرے باپ کو انہوں نے اس شرط پر چھوڑا ہے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا تب انہوں نے ہم کو چھوڑا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی یہ بدر کی لڑائی ہے، یہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے، ہم نے ان سے وعدہ تو کر لیا ہے مگر ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم نے وعدہ کر لیا ہے، میرے پاس 313 لوگ ہیں، مجھے ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، مگر میں وعدہ نہیں توڑ سکتا، میں وعدہ کی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ انصرفا، تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں لڑائی کے میدان میں نہیں لے کر کے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے وعدہ۔ آج مسلمان کے وعدے کا کوئی لحاظ نہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ 3 نشانی اللہ کے نبی نے بتائی تھی، منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے آج مسلمان کی نشانی بن چکی ہے۔ آج مسلمان بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا اگر نیک بننا چاہتے ہو، اگر نیکی کا کام جاننا چاہتے ہو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، تو جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ یہ ہو گئی 14 چیزیں۔ اب 2 چیزیں اور ہیں جو میں بات کر کے اپنی بات کو سماپت کرنے جا رہا ہوں، اور بات پوری کرنے کے پہلے میں 3 سوال بھی کروں گا جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ مردوں میں سے یا عورتوں میں سے اگر کوئی بھی جواب دے دے گا انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کچھ اس کو انعام بھی دوں گا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے یہ بھی نیک لوگ ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور نیکی کرنے کا 15واں کام یہ ہے، 15ویں چیز یہ ہے کہ تم صبر کرنے والے بن جاؤ، اپنے اندر صبر پیدا کر لو، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں۔ بیماری آتی ہے، ہماری زبان سے غلط جملے نکل جاتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو گیا، ماں کہتی ہے اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، میرا بچہ ملا تھا۔ پتی بیمار ہو گیا، شوہر بیمار ہو گیا، عورتیں کہتی ہیں میرے ہی شوہر کو بیمار ہونا تھا، میرے ہی پتی کو بیمار ہونا تھا۔ بیماری میں کبھی کبھی ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے۔ نہیں کہنا چاہیے میرے بھائیوں، صبر کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا تھا؟ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا، بہت پیسے والے تھے، بہت سارے ان کے بچے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پریچھا لی، ان کا امتحان لیا، پورے بدن پہ زخم ہو گیا، پورے بدن میں زخم ہو گیا۔ بچے ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے، 4 بیویاں تھی، 3 بیویاں بھی چھوڑ کے چلی گئیں، صرف ایک بیوی بیچاری تھی، وہ بیچاری خدمت کرتی تھی، سیوا کرتی تھی، شوہر کے زخموں کو دھلتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت بھی ختم ہو گئی، بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے، بیویاں بھی چھوڑ کے چلی گئیں۔ صبر دیکھیے ان کا صبر میرے بھائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، میں پیڑا میں ہوں، مگر اے اللہ میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندے ایوب کے اوپر بھی اپنا رحم فرما۔ اے اللہ میری بیماری کو دور کر دے، میری تکلیف کو دور کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ایوب علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو گئے، ان کے بچے بھی ان کے پاس واپس آ گئے، ان کی ساری دولت بھی ان کو مل گئی۔ میرے بھائیوں، صبر کا پھل کبھی بیکار نہیں جاتا ہے، اور صبر کی جب بات نکلی ہے تو ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہوں،